ریڈنگ سے متعلق 3 بنیادی لفظ ہیں یا 3 بنیادی جہتیں ہیں یا ڈائمنشنز ہیں جو میں 3 لفظوں سے واضح کروں گا. ایک چیز تو یہ ہے کہ ریڈنگ ایک اسکل ہے، ٹھیک ہے، مہارت ہے. اس کی اپنی تفصیل ہے. ریڈنگ مہارت ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جیسے کہ یہ ٹیکسٹ سے معنی کو اخذ کرنے کی قابلیت ہے، یا جیسے میننگ فارمیشن، یا جیسے میسج کو لینے والی بات ہے، ٹھیک ہے. ریڈنگ ایک اسکل بھی ہے. اس کی اپنی کچھ تفصیلات ہیں کہ وہ ریڈنگ کے اندر کون کون سی اسکلز مزید اس کی جب ہم بریک اپ کرتے ہیں تو کیا کیا آ جاتا ہے، وہ ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی فی الحال نہیں جا رہا. تو ایک تو ہے مہارت، ٹھیک ہے. دوسری جہت جو ہے نا وہ ہے ریڈنگ جو ہے وہ اس کا شوق. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بحیثیت معلم، یعنی اگر آپ ٹیچر ہیں یا مینٹور ہیں یا پیرنٹ ہیں، آپ کی اولاد اور آپ کے طلباء، ان سب کے اندر ریڈنگ سے متعلق 3 چیزیں ہونی چاہیے، اور آپ کے اپنے اندر بھی ریڈنگ سے متعلق 3 چیزیں ہونی چاہیے. تو پہلی تو ہے کہ ریڈنگ ایز اے اسکل الحمدللہ آپ کے پاس ہے. دوسری ہے ریڈنگ کا انٹرسٹ آپ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، ریڈنگ کا شوق ہے آپ کے اندر، یا بلکہ انٹرسٹ سے بھی زیادہ اچھا لفظ ہے لو. ریڈنگ کا ایک شوق ہے، محبت ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو ہے نا وہ ہے ریڈنگ کا ذوق ہے. اس کو انگریزی میں کہہ لیجئے ٹیسٹ ہے. تو یہ 3 جہتیں ہیں. مطلب یعنی ریڈنگ آتی ہے، یہ ریڈنگ کی صلاحیت ہے. اور ریڈنگ آتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف کسی ٹیکسٹ کو سناتے نہیں ہیں بلکہ سمجھتے بھی ہیں. یعنی ریڈنگ سے میری مراد کوئی ایسا ناٹک جس میں تفہیم شامل نہیں ہے، اس کو میں ریڈنگ نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی صاحب سنا تو رہے ہوں اور سمجھ نہ رہے ہوں؟ اب چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ میں کوئی پیسج کسی کو دوں، ایک نثر پارہ دوں، ایک سبق دوں، ایک ٹیکسٹ دوں، ایک صفحے پہ لکھی ہوئی کوئی عبارت ہے، ایک صاحب اسے پڑھ کر تو سنا رہے ہوں اور سمجھ کچھ بھی نہ آ رہا ہو، کچھ پلے نہ پڑ رہا ہو کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اس کا مدعا کلام کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس میں بات کیا ہے، اس کو کچھ نہ سمجھ پائیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ سوال ہے میرا. اب آپ سوچئے، وہ رب کریم جس نے علمہ البیان اور علمہ بالقلم جیسے معجزے انسانی، ہر انسان کو یہ معجزہ عطا کیا. اللہ نے معجزوں کی تقسیم صرف انبیاء تک محدود نہیں کی ہے. رب کریم کی مہربانی اور احسان اور محبت یہ ہے کہ ہر انسان کو رب کریم نے معجزے عطا کیے. علمہ البیان رب کریم کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی نشانی ہے. علمہ بالقلم ایک اور بہت بڑی نشانی ہے. اور انسان کی جہالت کا کمال ہے، مطلب کمال ہے. یعنی اس سطح پر ہم پہنچ گئے کہ ہم نے ریڈنگ کی ایک ایسی شکل ایجاد کی جس کے اندر تفہیم سرے سے غائب ہے. یعنی بالکل ایسی بات ہے کہ ہم کھانے کی کوئی ایسی قسم ایجاد کر لیں جو غذائیت سے فارغ ہو، اور یہ بھی ہم کر رکھی ہے ہم نے. مطلب معاشرہ یہاں پہ کھڑا ہے کہ وہ مطلب، تو بالکل ایسی جگہ پر ہم پہنچے میں. تو میں صلاحیت، جو میں اسکل کی بات کر رہا ہوں، اسکل کا مطلب یہ ہے ایک ایسا پروسیس، ایک ایسا عمل جس کی آپ کے پاس ایک اچھی مہارت ہے، آپ آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور ایک بہت اچھے انداز میں کسی ٹیکسٹ کو ریڈ کرتے ہیں، اور تفہیم کے ساتھ، کمپریہنشن کے ساتھ. تو یہ تو ہے اسکل. دوسری چیز ہے شوق اور محبت کہ آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں. اور تیسری چیز ہے آپ کیا ریڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ ریڈ کرنا ہی کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا انتخاب مطالعہ کیا ہے؟ آپ کا انتخاب متن کیا ہے؟ اس کو ایک اور چیز پہ اپلائی کریں. آنکھیں ہیں نا، آنکھیں، ایک چیز ہے آنکھوں کا دیکھنا، یعنی آنکھوں کی صلاحیت کہ وہ دیکھے، یہ صلاحیت ہے. ایک ہے دیکھنے کا شوق، یہ دوسری چیز ہے. اور ایک ہے دیکھنے کا ذوق، کیا نہیں دیکھنا اور کیا دیکھنا ہے، اور کیا دیکھتے رہنا ہے، اور کیا ہرگز بھی نہیں دیکھنا، اور کس چیز پہ نظر پڑے تو ہٹا لینی ہے، اور کس چیز پہ نظر پڑے تو رکھنی ہے. یہ جو معاملہ ہے نا، واٹ ناٹ ٹو سی اینڈ واٹ ٹو سی، یہ شعور اور ذوق کی بات ہے. ہاؤ ٹو سی یہ اسکل ہے. اور دیکھنے کی ذمہ داری، دیکھنے کا جذبہ، مطلب یعنی اگر میں کہوں کہ کیسے دیکھنا ہے یہ اسکل ہے، اور جذبہ ہے دیکھنے کا، پیشن ہے، لو ہے، یہ دوسری چیز ہے. اور کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا، یہ ذوق ہے.
بالکل اسی طرح ریڈنگ سے متعلق بات اس وقت مکمل ہوگی جب یہ تینوں پہلو ہمارے سامنے آئیں گے. میں یہ چاہتا ہوں، دیکھیے میری خواہش یہ ہوتی ہے جو لوگ سے پرانا واقف ہیں انہیں تو اب یہ تکلیف محسوس نہیں ہوتی ہوگی، جو نئے نئے شامل ہوتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہوں گے کہ سلمان صاحب کو مسئلہ کیا ہے، کہ ایک بات ہے چھوٹی سی، اس کی اتنی ساری جہتیں کیوں نکال کے دکھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوال کرے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات ہم سمجھیں کہ ریڈنگ سے متعلق ایک چیز ہے کہ ہم بچوں کو ان کے اندر یہ اسکل ڈیولپ کریں. اور جب میں اس اسکل کے ڈیولپ کرنے کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میننگ فارمیشن کا پروسیس اس کے اندر انکلوسیو ہے. اور پھر اسکل میں صرف یہی نہیں ہے، اسکل میں پھر اور بھی چیزیں، یعنی کس ٹیکسٹ کو کس کانٹیکسٹ میں کس طرح ریڈ کرنا، یہ سب اسکلز ہیں. اسکلز کی بھی اپنی ڈیٹیلز ہیں. دوسرا ہے کہ ایک ایسا پیشن، ایک ایسا ریڈنگ کا لو آف ریڈنگ یا پیشن آف ریڈنگ جو کہ سسٹینیبل ہو، جو کہ irreversible پیشن ہو. یہ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ایک دوسری بات. اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ پڑھنا کیا ہے، ہر وہ چیز جو لکھی ہوئی ہے کیا وہ پڑھنے کے قابل ہے. اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کیا معاشرے میں ہونے والی ہر بات سنے جانے کے لائق ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیا معاشرے میں ہونے والی ہر بات سنے جانے کے لائق ہے؟ اگر معاشرے میں ہونے والی ہر بات سنے جانے کے لائق نہیں ہے تو بالکل ایسا ہی پڑھنے سے متعلق بھی ہے. تو ہم خرافات نہ پڑھیں، ہم کوئی اچھی چیز پڑھیں، ٹھیک ہے، کوئی نافع اور طیب چیز پڑھیں. تو یہ ہے ٹیسٹ. تو ایک ہے اسکل، ایک ہے پیشن، ایک ہے ٹیسٹ، یا ایک ہے اسکل، ایک ہے انٹرسٹ یا لو، اور ایک ہے ٹیسٹ. ٹھیک ہے، یہ تین باتیں ہیں جو ریڈنگ سے متعلق سمجھنی. میں اپنی اگلی بات پہ جاتا ہوں. دیکھیے اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ انسان جو کسی بچے کو کتاب اور مطالعہ یا ریڈنگ اس کے تعارف کی پہلی وجہ بنے گا، وہ ان تینوں چیزوں میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور بہت سے لوگ یہ ہو سکتا ہے سوچ رہے ہوں کہ شاید پہلے ہمیں اسکل پیدا کرنی ہے، بعد میں انٹرسٹ پیدا کریں گے، اور پھر بعد میں کبھی ٹیسٹ پیدا کریں گے. تو ٹیسٹ کے معاملے میں تو ٹھیک ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہوگا، لیکن جو انٹرسٹ اور پیشن ہے نا، مطلب لو آف ریڈنگ اور اسکل آف ریڈنگ، یہ ون بائی ون نہیں آئے گی، بلکہ لو آف ریڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے اسکل آف ریڈنگ سکھانی ہوگی. تو اب پرابلم کیا ہوا؟ بہت سی جگہوں پہ پرابلم یہ ہوا کہ لوگوں نے اسکل آف ریڈنگ کو لو آف ریڈنگ پہ فوقیت دی، اور لو آف ریڈنگ کو ٹیسٹ آف ریڈنگ پہ فوقیت دی. یعنی ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہیں ریڈنگ آ تو گئی ہے لیکن کرنا نہیں چاہتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریڈنگ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ انہیں ڈپریس بنا رہا ہے، وہ ان کے اندر تشکیک کا مسئلہ پیدا کر رہا ہے. جو کچھ وہ پڑھ رہے ہیں وہ ان کے مزاج میں یا ان کے نفس میں کسی آلودگی پیدا کرنے کا، کسی قسم کی آلودگی یا ان کے شعور میں کوئی مسئلہ پیدا کرنے کی بھی وجہ بن سکتا ہے. یعنی وہ اس درجے کی ان کے پاس مطلب معاملہ یا سمجھ نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم ریڈنگ کی بچوں کو ریڈنگ کیسے سکھائیں، اس پہ جب ہم کام کریں گے تو یہ تینوں پہلو ہمارے سامنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے.